اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یولج اللیل فی النہار داخل فرماتا ہے رات کا کچھ حصہ دن میں، ویولج النہار فی اللیل اور داخل کرتا ہے دن کا کچھ حصہ رات میں، وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ اور وہ خوب جانتا ہے سینوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور کہ اس کے وسیع علم کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور ان الفاظ کے ذریعے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اس کی پہچان کروائی جا رہی ہے۔ جن چیزوں کا ذکر ہوا ہے یہ ہمارے سامنے کچھ ماہ پہلے اس وقت بالکل سورج چڑھا ہوتا تھا، اس سے بھی پہلے مطلب 4 بجے تک اب ہم نماز پڑھ چکے ہوتے تھے صبح کی، اور بالکل روزے روشن ہوتا تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے یہ جو تبدیلی اس نے رکھی ہے، اب دن کا کچھ حصہ رات میں داخل ہو چکا ہے، ابھی مزید ہو رہا ہے۔ اسی طرح دن کا کچھ حصہ رات میں، کبھی رات کا کچھ حصہ دن میں، کبھی 7 بجے کے بھی بعد شام ہوتی ہے، کبھی 5 بجے شام ہو جاتی ہے۔ تو یہ سلسلہ اس کے ہونے کا ثبوت دے رہا ہے کہ کوئی ہے جو یہ تبدیلیاں کر رہے ہیں، کیونکہ مخلوق میں سے کسی کا دعویٰ نہیں ہے کہ وہ یہ تبدیلیاں کر سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، ان کو بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اپنی معرفت کروا رہا ہے کہ یہ اس کو ماننا چاہیے۔ تو ارشاد فرمایا کہ جس طرح تمہارے سامنے ایک وقت میں دن ہوتا ہے، پھر اسی وقت میں رات ہوتی ہے، کبھی اس وقت میں رات ہوتی ہے، اس وقت میں دن ہوتا ہے، جس طرح یہ حق ہے تم دیکھتے ہو اپنی آنکھوں سے، تو پھر یہ بھی حق ہے کہ تمہاری سینے میں چھپے ہوئے راز کا بھی اس کو علم ہے۔ جو بات تم اپنی زبان پہ نہیں لاتے، اس کا اظہار اپنی زبان سے نہیں کرتے، تمہارے دماغ میں خیالات گردش کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بھی پتہ ہے کہ تم کیا سوچ رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا آمنوا باللہ و رسولہ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ کبھی ایسے لوگوں کو خطاب ہوتا ہے جو ابھی تک ایمان نہیں لائے ہوتے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اور کبھی ایمان کا دعویٰ کرنے والوں سے یہ ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ۔ جیسے چھٹے پارے میں بھی ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ اور اللہ کے رسول۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے رواجن، دیکھا دیکھی کلمہ پڑھ لیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتا، اس میں سستی نہیں کرتا، لہذا وہ سست ہے اللہ کے احکام کے، اس کا ایمان کامل نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر کامل ایمان لاؤ۔ تو مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ آیت کریمہ جو ہے
یہ غزوہ تبوک کے موقع پر نازل ہوئی، کیونکہ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ تم سے ہو سکتا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ سامان جنگ خریدنا ہے، زاد راہ خریدنا ہے۔ تبوک جو تھا وہ مدینہ پاک سے کافی دور بھی تھا، راستے کا خرچہ بھی چاہیے تھا، خوراک کے لیے بھی سامان چاہیے تھا اور اسلحے کے لیے بھی چاہیے تھا، تو کافی زیادہ مطلب خرچہ وغیرہ تھا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان فرمایا تو ہر دور میں انسان کی جو تربیت ہے وہ آہستہ آہستہ ہوتی ہے۔ اس وقت بھی کچھ لوگ تھے جن کے دلوں میں یہ اس حد تک جذبہ کار فرما نہیں تھا کہ مطلب زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، پیسے سے محبت تو ہر دور میں ہوتی ہے نا، تو آہستہ آہستہ تربیت ہوتی۔ اب اس وقت بھی سب سے جو نمبر لے گئے وہ حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق۔ ابوبکر صدیق تو سب سے آگے بڑھ گئے نا جی۔ حضرت عمر فاروق کے پاس اتنا مال تھا، وہ بہت زیادہ تھا، اس وقت خوشحال تھے، اور ان کے دل میں یہ خیال بھی تھا کہ ہر دفعہ نمبر لے جاتے ہیں ابوبکر صدیق، لیکن آج میرا نمبر ہوگا۔ وہ آدھا مال انہوں نے تقسیم کر دیا، آدھا مال گھر والوں کے لیے رکھا، آدھا مال لے آیا حضور کی بارگاہ میں۔ تو جب لا کے رکھا تو حضور نے فرمایا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی میں اتنا ہی گھر والوں کے لیے بھی چھوڑ آئے ہوں جتنا آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ تو وہ کافی تھا مال۔ پھر ابو بکر اور بھی صحابہ کرام لاتے رہے اپنی اپنی توفیق کے مطابق۔ پھر صحابہ حضرت ابو بکر صدیق آئے، ان کے ہاں اتنا مال نہیں تھا، انہوں نے جو کچھ تھا وہ سب کچھ لا کے بارگاہ میں رکھ دیا۔ جو کچھ تھا سب کچھ، سوئی تک بھی گھر نہ چھوڑی۔ اب سرکار کو بھی اندازہ ہو گیا کہ یہ تو اتنی اتنی چیزیں بھی لے آئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ لے آئے۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا رکھا ہے؟ تو حدیث پاک کے الفاظ بندہ قربان ہو جاتا ہے وہ جواب، اور کہتے ہیں یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ آیا، گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ آیا۔ اب پھر حدیث پاک آتی ہے کہ جبریل امین آتے یا رسول اللہ، اللہ سلام کہتا ہے آپ کو بھی اور آپ کے یار غار کو بھی۔ اللہ فرماتا ہے صدیق اکبر کو ہمارا سلام کہتا ہے، اور اس سے پوچھو کہ اس حال میں بھی ہم پر راضی ہے، یعنی اب کھانے کے لیے بھی گھر میں کوئی چیز نہیں، تو اس حال میں بھی ہم پر راضی ہے؟ تو پھر ابو بکر صدیق کو جب حضور نے یہ فرمایا تو وجد طاری ہو گیا ان پر، اور وہ کھڑے ہو گئے اور ایسے چکر لگانے لگے، انا راضٍ انا راضٍ انا راضٍ، بار بار یہ الفاظ، میں راضی ہوں میں راضی ہوں میں راضی۔ ان کے لیے کائنات کی، پوری کائنات کی دولت سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبت بھرا سلام تھا، اور یہ حوصلہ افزائی تھی کہ اللہ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے کہ اس سے پوچھو اس حال میں بھی ہم پر راضی۔ تو ایسے بھی تھے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، خرچ کرو اس مال میں سے جس مال میں ہم نے تمہیں اپنا نائب بنایا۔ اس آیا کریمہ کے اس حصے میں دو مفہوم بیان کیے گئے ہیں اس حصے کے، مستخلفین فی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جس مال میں ہم نے تمہیں اپنا نائب بنایا، مطلب یہ ہے کہ اصل مالک ہر چیز کا اللہ،
جسے انسان سمجھا کہ میں نے کمایا ہے، اس کا مالک بھی اللہ ہے۔ جو طاقت استعمال کی ہے مال کمانے میں، وہ کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے نا۔ یہ صحت کس نے دی ہے؟ صحت ہوتی ہے تو کام کرتا ہے، صحت نہیں ہوتی تو کام بھی نہیں کرتا، یہ بھی اللہ نے دی ہے۔ اور یہ شعور کام کرنے کا جو فن ہے، ہر کام میں کوئی نہ کوئی فن ہوتا ہے، اس فن میں جب جتنی مہارت ہوتی ہے اتنا ہی پھر بندہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ سارا کچھ اللہ نے دیا ہے نا، تو اصل مالک تو ہر چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے نا۔ لیکن جو بندہ مال کماتا ہے اس میں اس کو اختیار دیا جاتا ہے کہ اس کو اپنی مرضی سے اپنی ضرورت کے مطابق خرچ کر، اللہ کی راہ میں بھی اور خرچ۔ تو ارشاد فرمایا اللہ پاک نے کہ جس مال کا ہم نے تمہیں اپنا نائب بنایا اس مال میں سے خرچ کرو۔ اور دوسری یہ ہے کہ دوسروں کا تمہیں نائب بنایا ہے۔ پہلے یہ جو زمین تمہارے پاس ہے یہ پہلے کسی اور کے پاس تھی، جائیداد جتنے بھی ہے پہلے کسی اور کے پاس ہوتی، پھر آ جاتا ہے بندہ اس کے پاس ہوتی، یہ دنیا سے چلا جاتا ہے پھر کسی اور کے پاس۔ تو دوسروں کا نائب بھی اس حوالے سے ہوتا ہے۔ یہ مطلب یہ ہے کہ تم اس کی حقیقی مالک نہیں ہو، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہ اصل مالک اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اس کا کرم ہے کہ اس نے تمہارے ہاتھ میں دے دیا، تمہیں اختیار بھی دے دیا، تو اس میں خرچ کرو۔ اس آیت پہ باقی گفتگو بعد میں ہوگی انشاءاللہ، یہ پھر اگلے درس میں، کیونکہ مفہوم تھوڑا سا زیادہ ہے، تو اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔